ماشاءاللہ آپ نے یہاں ایک میلہ سجایا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ جب سیلاب آتا ہے یا اس طرح کوئی اور آفت آتی ہے تو آپ متاثرین کے ساتھ مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہر جگہ سندھ تر پار کر وغیرہ جاتے ہیں. یہاں آپ اپنے یتیم بچوں کے لیے جس طرح ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ ایک یتیم کے بچے کے سر کے اوپر آپ ہاتھ رکھے تو اتنا ثواب ہے اس کے جتنے سر کے اوپر بال ہے اس کے. تو یہاں تو ایک آدمی دیکھ کے جو ہے نا ایک عجیب سی حالت ہو جو اتنے زبردست آپ نے بنایا ہوا. تو اس کا خیال آپ کس طرح ہے اور کتنے سالوں سے آپ یہ میلہ سجا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے وقت نکالا, یہاں آئے, ان یتیم بچوں کی حوصلہ افزائی کی. رہی بات ہے اس کے خیال کی, تو اس کے خیال کے لیے میرے خیال سے یہ لفظ ہی کافی ہے کہ میں خود ایک یتیم ہوں. ان کے احساسات کا مجھے معلوم ہے, ان کی پریشانیوں کا, تکالیف کا مجھے معلوم ہے, ان تن ہواؤں کا مجھے معلوم ہے کہ جو ایک یتیم بچہ فیس کرتا ہے اور اس سے گزرتا ہے, اور معاشرہ کس انداز سے کس انداز سے اس کو لے کر چلتا ہے, ان سب چیزوں کا مجھے معلوم ہے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیوں نہ میں موجود ہوں, میری دسترس میں ایک کام ہو بھی, پھر وہ یتیم بچہ کیوں میرے بچے کی طرح شاپنگ نہ کرے, کیوں اس طرح عید نہ گزارے, اس طرح سیلیبریٹ نہ کرے. تو یہ سب چیزیں سوچ کر پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں ایسا قدم اٹھانا چاہیے کہ جتنی اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے, جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں, اپنا بیسٹ دے سکتے ہیں, اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر کام کرنا چاہیے, جو کہ آپ کے ساتھ. تقریباً کتنے سالوں سے آپ یہ کر رہے ہیں؟ یہ یتیم بچوں والا پروجیکٹ یہ ہمارا تیسرا سال ہے. اب تیسرا سال ہے, سال بسال اس میں ترقی آ رہی ہے, لوگوں کا تعاون شامل ہو رہا ہے, کس طرح رسپانس آپ کا؟ پہلے سال ہمارے 200 بچے تھے, دوسرے سال 500 بچہ تھا, اس سال 1000 بچہ ہے. آئندہ سال انشاءاللہ اللہ نے کیا تو ایک اچھی تعداد ہوگی انشاءاللہ. جس طرح آپ تقریباً جو بھی آپ کو اچھی چیز لگتی ہے آپ کام کرتے ہیں یتیموں کے حوالے سے, علماء کے لیے, سیلاب زدگان کے لیے. ابھی آپ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے کہ سستی روٹیوں کا, تو اب شتر مرغ کا بہت چل رہا ہے, تو شتر مرغ کا کب آپ شروع کر رہے ہیں؟ اب بیسکلی دیکھیں ادارۃ الحرمین کا جو کام ہے نا وہ بیسک پبلک نیڈس ہیں, یعنی جو بیسک ہماری ضروریات ہیں. یعنی دیکھیں بعض چیزیں بیسک ضروریات ہوتی ہیں اور کچھ ہوتے پبلسٹی انسٹنٹ. ہمیں پبلسٹی کرنی ہی نہیں ہے, ہمیں تو اجر چاہیے اللہ سے. تو جب ہمیں ایک اجر چیز چاہیے اللہ سے اور ہمیں بیسک نیڈز پوری کرنی ہے, تو بیسک نیڈ ان کی سلائی سینٹر ہے, بیسک نیڈ ان کی مہندی سینٹر ہے, بیسک نیڈ ان کو آپ دکان کھول کر دیں, ان کو کھوکھا بنا کر دیں. یعنی ایک چیز اگر میں 20-25 ہزار روپے ایک ایسی چیز پر خرچ کر دوں, یا پھر 25-30 ہزار والی چیز میں 1.5 لاکھ میں لے کر صرف اپنے نام کے لیے ایک کام کر لوں, کیا اس سے کہیں زیادہ بہتر نہیں ہے کہ میں اسی 1.5 لاکھ میں 5 لوگوں کو روزگار فراہم کروں, 5 لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کروں, میں 2 غریب کو راشن دوں اور آگے 3 اور پیدا کریں. اس سے زیادہ بہتر نہیں کہ میں انہیں 2 غریب کو مالدار بناؤں, وہ آگے 2 گھرانے اور اپنے ساتھ پال سکیں. تو بیسکلی ہم پبلک نیڈز پر اس انداز سے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس پر ہم ورک کریں, اس پر ہم کام کریں اور اسکل سینٹر کو اپنے مضبوط کریں. جس طرح سے بھی افورڈیبل فوڈ بینک کی آپ نے بات کی, جس میں ہم سستی روٹی دے رہے ہیں, 7-8 ہزار ہماری روٹی ڈیلی جا رہی ہے, سینکڑوں کی تعداد میں سالن جا رہے ہیں. تو یہ بھی بیسکلی ان لوگوں کی سپورٹ ہے کہ جو یار 18,000, 15,000, 20,000, 22,000 میں وہ کما رہے ہیں, تو وہ کس انداز سے اپنا گھر چلاتے ہوں گے. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہم آپ کو سستی روٹی فراہم کرتے ہیں, سستا سالن دیتے ہیں, جو پیسہ بچتا ہے یار آپ تھوڑی سی BC ڈال لیں, تھوڑے سے پیسے اپنے آس پاس بچا لیں, اس سے آپ کوئی اور کام کر لیں, اس سے آپ اپنی اہلیہ کو سلائی مشین لے کر دے دیں, اپنے لیے کوئی کیبن کا بندوبست کریں, کوئی کاروبار کا, تجارت کا بندوبست کریں. تو بنیادی طور پر ہم اس انداز سے ہم کام کر رہے ہیں. ہر فرد کے کام کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے, ہمارا کچھ اس انداز سے چل رہا ہے. تو ابھی ادارۃ الحرمین کے تحت کتنے شعبہ جات کام کر رہے ہیں؟ ادارۃ الحرمین کے تحت تو بنیادی طور پر 2 شعبہ جات ہیں, ایک تعلیمی اور ایک رفائی ہے. پھر دونوں کے اندر مختلف شعبہ جات ہیں. جس طرح تعلیمی ہے تو اس میں اسکولنگ سسٹم بھی ہے, پھر اس میں ناظرہ حفظ, ناظرہ تجوید وغیرہ گردان سارے ہیں. اور اسی طرح سے جو سماجی ہے تو اس میں ایک افورڈیبل فوڈ بینک ہے, اور ایک اسی طرح ہوپ آف آرفنس ہے, جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں یتیموں کا. اس طرح سے بیواؤں کی کفالت مستقل ہے, تقریباً 250 کے آس پاس گھر مستقل ہماری کفالت میں ہے, وہ سسٹم ہمارا الگ سے چل رہا ہے. پھر میں نے بتایا نا سلائی سینٹر چل رہا ہے, یہ منتھلی ہے, منتھلی مستقل ہے. باقی پھر اس طرح کوئی ڈیزاسٹرز آ جاتے ہیں, جیسے ترکی میں آپ نے دیکھا زلزلہ آیا تو وہاں ادارۃ الحرمین موجود تھا, یہاں پر توسا میں موجود تھے, اتھل میں موجود تھے, کون تھا کوہستان میں موجود تھے, سوات کے اندر ہم وہاں موجود تھے, مٹا کے اندر. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں کہ جہاں جہاں جس چیز انداز سے بھی ممکن ہوتا ہے, تو ادارۃ الحرمین کچھ شعبہ جات مستقل بنیاد پر کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ڈیزاسٹر کے اندر کچھ کام ہم کسٹمائز کرتے ہیں کہ اب نیڈ کیا ہے, اب ضرورت کیا, اب خیمہ چاہیے, اب راشن چاہیے, اب مکان چاہیے, کیا چیز چاہیے, اس کی ضروریات کو بھی ادارۃ الحرمین پورا کر رہا ہوتا ہے. بہت شکریہ, اللہ آپ کو ترقی سے نوازے, آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ اس کو قبولیت اور مقبولیت سے نوازے. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ.